نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمیں معلوم ہوں تو ان طریقوں کو سن کر، ان طریقوں پر چل کر ہمیں خوشی ہو کہ الحمدللہ سنت ادا کرنے کا موقع مل گیا، چاہے جس لائن کی سنت ہو، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، دوستوں سے ملنے کی، آنے کی، جانے کی، جس سنت کے ادا کرنے کا موقع مل جائے اس پر خوش ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سننے کو ملیں تو اس تذکرہ سن کر خوش ہوئی۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو اشعار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنانا اچھا لگتا ہے، جسے نعت کہتے ہیں کہ نعت سننا اچھا لگے۔ تو ایک تو ہے کہ جو نعت پڑھنے والے کی آواز اچھی لگ رہی ہے، نعت پڑھنے والے کا انداز اچھا لگ رہا ہے، اور ایک ہے نعت کے الفاظ اچھے لگ رہے ہیں۔ تو انداز اور آواز نہیں، نعت کے وہ الفاظ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تذکرے ہیں، وہ الفاظ اچھے لگے، اور ان الفاظ کو سن کر دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ اٹھے، اور دل چاہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا موقع ملتا، دل چاہنے لگے کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملتا، کچھ نہیں تو یہ دل چاہنے لگے کہ رسول اللہ کے در پر حاضری کا موقع ملتا، یہ چاہت پیدا ہو جائے، ایسی محبت۔ تو یہ محبت مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے نبی سے ایسی محبت کی جائے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسے ہو، تو ان سے یہ کہیے کہ تم میرے محبوب کی اتباع اختیار کرو، میرے محبوب کی اتباع اختیار کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دنیا کا دستور ہے دوست کا دوست ہوتا ہے۔ سسرال والوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بیوی سے محبت ہے۔ سسرال والوں کی آدمی قدر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ بیوی سے محبت ہے۔ رشتوں کو کیوں نبھاتا ہے؟ اس لیے کہ بیوی سے محبت۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب ہوگی، یعنی اللہ سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو اللہ محبت کرنے لگے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کو نبی سے محبت ہے، اللہ کو نبی سے پیار ہے، اور سب سے زیادہ پیار کائنات میں جو کچھ بنا، جو کچھ آیا، جو کچھ آئے گا، ان سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو پیار ہے۔ اور اللہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ نبی سے پیار کرنے والوں سے بھی اللہ پیار کرنے لگتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیسے ہوگا؟ تو وہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ مجھ سے پیار اور محبت کیسے ہوگی۔ تو دو تین باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنا خاندان، اس کو مضبوطی سے پکڑے، یعنی کتاب اللہ قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، کہ آل رسول سے محبت، قرآن پر چلنا اور آل رسول سے محبت کرنا، کہ یہ دو چیزیں جو ہیں تم کو گمراہی سے بچا لیں گے۔ ایک بات تو یہ فرمائی۔ دوسرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں فرمایا کہ جو حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں، اور پھر
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ، جو حسن اور حسین سے پیار کرے میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور آپ بھی اس سے پیار کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور اس گھرانے میں خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد یعنی حسن اور حسین، ان سے محبت جو ہے وہ اللہ کے نبی سے محبت کا ذریعہ ہے۔ گویا اب یہ ایک چین ہو گئی کہ ہم آل رسول سے محبت کریں گے تو رسول اللہ کی محبت ملے گی، اور جب رسول اللہ کی محبت ملے گی تو اللہ کی محبت ملے گی۔ اور یہی کامیابی ہے کہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت مل جائے۔ تو آل رسول سے محبت کرنا، خاندان نبوت سے محبت کرنا، اللہ کے نبی نے جن کو اپنا محبوب بنایا ان سے محبت کرنا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اور پھر سارے صحابہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے محبت کی، اور پھر ان صحابہ میں خاص طور سے یہ خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یوں فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، لیکن ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ تو اللہ ہی دے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اپنا مصلی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور ان سے یہ کہا کہ امامت آپ کریے۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کا گویا فیصلہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کر کے چلے گئے تھے کہ میرے بعد امت کے امام ابوبکر صدیق ہوں گے، یہ فیصلہ ہے۔ تو اس نسبت سے خلفائے راشدین سے محبت کرنا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان سے محبت کی۔ اور کتنے موقع ایسے آئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اور کتنے موقع ایسے آئے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ جب تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ جس کے پاس جو ہو وہ لے آؤ، تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ اپنی بساط سے بڑھ کر لا رہے تھے، جس کی جو بساط تھی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس زمانے میں مال زیادہ تھا، تو خیال یہ آیا کہ ہر موقع پر ابوبکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں اور میں پیچھے رہ جاتا ہوں، اب کی اللہ نے مجھے مال زیادہ دیا ہے، اب کی میں زیادہ مال لے کر جاؤں گا اور ابوبکر سے آگے بڑھ جاؤں، شوق میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ ہے میں زیادہ سے زیادہ پیش کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ مال لے کر کے آ رہے تھے، تو جو آتا تھا اللہ کے رسول پوچھتے تھے، ہاں بھائی کیا لائے، ہاں بھائی کیا لائے، وہ صحابی بتاتے تھے، یا رسول اللہ یہ لایا، یا رسول اللہ یہ لایا۔ حضرت عمر آئے، پوچھا عمر کیا لائے، یا رسول اللہ اپنا آدھا مال لے آیا، آدھا گھر چھوڑ دیا ہے، آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مال والے تھے، تو وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے لے کر آئے، ان سے بھی یہی پوچھا کیا لائے، انہوں نے بتایا کہ جی اتنا لشکر کا انتظام کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا۔ حضرت عثمان بڑے مال والے تھے، ان سے پوچھا عثمان کیا لائے، انہوں نے بھی اپنی وہ پیش کر دی کہ یا رسول اللہ یہ لے کے آیا، یہ لے کے آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے گئے، تھوڑا سا سامان تھا، سارا سامان سمیٹا، پھر اپنے جسم کے کپڑے بھی اتار دیے اور جسم پر کاٹ لپیٹ لیے، اپنے گھر کی دیوار پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ تو آپ کی صاحبزادی نے یہ پوچھا ابا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بیٹا میں نے ایک سوئی یہاں دیوار میں لگا دی تھی،
وہ سوئی ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا ایک سوئی اگر آپ نہیں لے جاؤ گے یا وہ سوئی نہیں ملے گی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اسما، کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ میرے نبی نے تم سے مال لانے کے لیے کہا تھا اور تم سوئی گھر میں چھوڑ آئے تھے، تمہیں کیا جواب دوں؟ تو سب سمیٹ کر لے آئے۔ اللہ کے رسول نے ابوبکر صدیق کو آتا دیکھا اور جسم پر ٹانٹ دیکھا، ابھی وہ قریب آئے نہیں تھے کہ جبریل آ گئے، اور جبریل آئے تو وہ بھی ٹانٹ اوڑ گئے۔ جبریل آج ہی تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھی، آپ کے دوست ابوبکر نے جو پہن رکھا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج سارے فرشتے اسی لباس میں۔ تو اب جب ابوبکر کو آتا دیکھا تو اللہ کے رسول نے سوال بدل دیا۔ سب سے ایک سوال ہو رہا تھا، کیا لائے کیا لائے کیا لائے کیا لائے، سب اپنی حیثیت کے مطابق بتا رہے تھے، اور بڑی بڑی حیثیت والے بڑا بڑا مال لے کر کے آئے تھے۔ اب ان کے مقابلے میں اگر ابوبکر سے یہ پوچھا جاتا کہ ابوبکر کیا لائے تو بظاہر دیکھنے میں تو وہ بہت تھوڑا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے سوال بدل دیا، پوچھا ابوبکر گھر کیا چھوڑ کر آئے، گھر کیا چھوڑ کر آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے، اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے۔ اوہو، سیدنا عمر نے جب یہ سنا تام سے زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ میں ابوبکر سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا، میں ابوبکر سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ ایسی محبت کہ آقا نے کہہ دیا تو پھر جسم کا لباس بھی اتار کر پیش کر دیا۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روانہ کر رہے تھے۔ حضرت عثمان سے کہا کہ بھئی قافلہ تم لے کر چلے جاؤ، حضرت عمر سے کہا، عبد الرحمن ابن عوف سے کہا، الگ الگ صحابہ قافلے لے کر کے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ میں بھی چلا جاؤں؟ فرمایا نہیں، تم ابھی ٹھہرو۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں اس دن آپ کے کہنے سے ایسا محسوس ہوا کہ شاید رسول اللہ ہجرت کے سفر میں مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو کہ میں نے اس دن سے تیاری شروع کر دی۔ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے کے بعد اللہ کے رسول آدھی رات ابوبکر صدیق کے مکان پر پہنچے، کنڈی بجائی، ادھر اللہ کے رسول نے ٹھک کیا اور ادھر ابوبکر نے دروازہ کھول دیا۔ ابوبکر سوئے نہیں؟ یا رسول اللہ، جس دن سے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہجرت کے سفر میں آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، میں نے اس دن سے رات کو سونا بند کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو آقا تشریف لائیں اور میرے سونے کی وجہ سے رسول اللہ کو انتظار کرنا۔ معمولی بات ہے، 1 مہینے تک ساری رات اس امید پر جاگنا کہ شاید آج آقا ساتھ لے کر چلے۔ پھر ایسی محبت کہ جب چلے تو کبھی دائیں آ جاتے تھے، کبھی بائیں آ جاتے تھے، کبھی آگے آ جاتے تھے، کبھی پیچھے چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے، تم کیوں اتنا بے چین ہو، کبھی دائیں جاتے ہو، کبھی بائیں جاتے ہو، کبھی آگے آگے؟ یا رسول اللہ، جب مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی دائیں سے حملہ کر دے گا تو میں جلدی سے دائیں آ جاتا ہوں کہ وہ حملہ میں اپنے اوپر لے لوں۔ پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہیں بائیں سے کوئی حملہ نہ کر دے تو میں جلدی سے بائیں آ جاتا ہوں۔ پھر چلتے چلتے خیال آتا ہے کوئی سامنے سے حملہ نہ کر دے تو جلدی سے سامنے آ جاتا ہوں۔ پھر یہ خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے،
تو دشمن یہ پہچان نہ پائے کہ اللہ کے رسول ادھر سے گزرے ہیں، تو وہ سارا راستہ اللہ کے رسول نے یوں اس طرح سے اپنے پیر کے انگوٹھوں پر چل کر طے کیا تھا۔ اب رسول اللہ کا جسم پھول جیسا نازک، آپ جب اپنے انگوٹھوں پر چلے تو یہ انگوٹھے چھل گئے اور ان سے خون بہنے لگا، تو اللہ کے رسول کو چلنے میں پریشانی ہونے لگی۔ اس پریشانی کا اندازہ ابھی 3 دن پہلے مجھے ہوا۔ میں جوتے پہنے ہوئے تھا، کلکتہ گیا تھا، وہاں سے لوٹا دلی، وہ بھائی کو دکھانا تھا ہاسپٹل میں، تو میں نے ان سے کہا کہ تم سیدھے ہاسپٹل پہنچو، میں ایئرپورٹ سے سیدھا ہاسپٹل آتا ہوں۔ تو میں وہ جوتے پہنے ہوئے تھا، موزے میں نے اتار رکھے تھے گرمی کی وجہ سے، وہاں ہاسپٹل میں چلنا بہت پڑا، تو یہ حصہ میرا چھل گیا۔ اب اس وقت تو چلتے، لیکن جب ہم گاڑی میں بیٹھے اور پھر ایک جگہ نماز کے لیے اترے، تو یہاں سے اتنی دور مسجد کا دروازہ اس کھمبے تک اتنی دور مجھے چلنا، اور مجھ سے پیر زمین پر نہیں رکھا جا رہا تھا۔ مجھے اسی وقت خیال آیا کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہوں گے اور آپ کے پیر چھل گئے ہوں گے تو کیسے قدم مبارک آپ نے رکھا ہوگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے رسول کو چلنے میں پریشانی ہو رہی تو جلدی سے آئے اور آ کر بیٹھے اور اپنی گردن دونوں ٹانگوں کے بیچ میں ڈالی اور اللہ کے رسول کو اپنے کندھے پر بٹھایا، اور کندھے پر بٹھا کر غار ثور پر اوپر چڑھ کر تشریف لے گئے۔ اب ذرا سوچو کہ ایک آدمی کو کندھے پہ بٹھا کے سیدھے سیدھے راستے پہ چلنا مشکل، پہاڑی پر چڑھنا، اور وہ بھی اتنی اونچی پہاڑی، یعنی آدمی پیدل جائے تو بھانپ جائے، اچھے آدھے راستے سے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے 7-8 بار گیا ہے، شاید ایک مرتبہ اوپر چڑھا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ، وہ اللہ کے رسول کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ بالکل اوپر پہنچ کر ایک غار نظر آیا، وہاں اللہ کے رسول کو بٹھالا اور پھر فرمایا یا رسول اللہ یہ غار چھپنے کی اچھی جگہ ہے۔ فرمایا رسول اللہ آپ بیٹھیے، میں ذرا غار کی صفائی کروں۔ تو غار میں جالے لگے ہوئے تھے، وہ سارے جالے صاف کیے، اندر جا کر صفائی کی۔ اندر صفائی کی تو بہت سارے سوراخ نظر آ رہے، ڈر یہ ہوا کہ ان سوراخوں میں کوئی زہریلا جانور نہ بیٹھا ہو، تو اپنا امامہ اتارا اور پھاڑ کر اس کو بند کیا۔ جب وہ امامہ ختم ہو گیا تو کرتا اتارا، کرتے کو پھاڑ کر سوراخ بند کیے، سارا کرتا بھی ختم ہو گیا۔ بہرحال سوراخ سب بند ہو گئے اور پھر باہر تشریف لائے۔ یا رسول اللہ آئیے، اندھیرا ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول پیچھے، ابوبکر آگے آ گئے۔ ابوبکر جب اندر پہنچے، اللہ کے رسول نے اندر قدم رکھا تو ابوبکر کا سہارا دیا، تو آپ کے کندھے پر اللہ کے رسول کا ہاتھ پڑا تو جسم ننگا تھا۔ ابوبکر کرتا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ غار میں بہت سے سوراخ تھے، اس کو بند کرنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں تھی، ڈر یہ ہوا کہ کوئی تکلیف دینے والا جانور نہ ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، تو میں نے اپنے کرتے کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اے اللہ میں اس سے راضی ہوں اور آپ بھی اس سے راضی ہو گئے، میں اس سے راضی ہوں اور آپ بھی اس سے راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول اندر تشریف لے گئے، تھکے ہوئے تھے۔ اب سوچو کہ اللہ کے رسول تھکے تھے تو ابوبکر کتنے تھکے ہوں گے جو کندھے پہ بٹھا کر کے اوپر لے کر گئے۔ لیکن اندر جا کر کے فرمایا یا رسول اللہ میں بیٹھا ہوں، آپ آرام کر لیں۔ تو اللہ کے ابوبکر بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول ابوبکر کی گودی میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اتنے میں نگاہ پڑی ایک سوراخ پر جو بند ہونے سے رہ گیا تھا۔ خیال آیا کہ کہیں اس میں سے کوئی موذی جانور نکل نہ آئے اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا دے،
تو اپنا پیر پھیلا کر اپنی ایڑی سے اس سراغ کو بند کر دیا اور اسی میں سانپ بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس سانپ نے ابو بکر کی ایڑی میں ڈس لیا۔ اب وہ جو درد ہوا تو تکلیف کی وجہ سے حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آنسو رسول اللہ کے گال پر گرے۔ جب وہ آنسو رخسار پر گرے تو اللہ کے رسول کی آنکھ کھل گئی۔ ابو بکر کیا ہوا؟ درد بہت زیادہ تھا تو بتایا یا رسول اللہ ایسے ایسے ایک سراغ تھا، اس کو میں بند کر کے بیٹھا تھا اور اس میں شاید کوئی موذی جانور تھا، اس نے مجھے ڈس لیا۔ اللہ کے رسول اٹھے اور اپنا لعاب دہن حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی میں لگایا اور وہ سارا درد کا پھول ہوا، سارا نشہ ختم ہوا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ دشمن آتے نظر آئے، حضرت ابوبکر گھبرا گئے، یا رسول اللہ یہ تو سر پہ آ گئے، یہ تو سر پہ آ گئے۔ اور پوزیشن ایسی تھی کہ جہاں وہ کھڑے تھے اگر وہ نیچے دیکھ لیں تو یہ لوگ غار میں نظر آ جائیں۔ ابو بکر صدیق گھبرا گئے۔ اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ دو موقع ہیں، ایک موقع موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اسی طرح۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی فوج کو لے کر جا رہے ہیں اور دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو آگے دریا بہہ رہا ہے، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی چلائی، موسیٰ ہم تو مر ہی گئے، آگے جائیں دریا کی موج، پیچھے جائیں تو فرعون کی فوج، ہم تو مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کلا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ قریب راستہ نکالے گا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم چونکہ موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دیتی چلی آئی تھی، پریشان کرتی چلی آئی تھی۔ یہ موقع جب آیا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بچا کر لے کر جا رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے سارا الزام موسیٰ کے سر رکھا کہ موسیٰ تم نے مروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی معیت صرف اپنے ساتھ بتائی، کلا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ، اللہ میرے ساتھ۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ میں، درد میں، سکھ میں، خوشی میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو یہاں جب یہ حال آیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تحزن، گھبراؤ مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ جیسے اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے ویسے ہی اللہ ابو بکر کے بھی ساتھ۔ اتنی محبت۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گویا محبت کا حق ادا کر دیا تھا۔ اب ان کا حق یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے والے، بے پناہ محبت کرنے والے، اور جتنی وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے ویسے ہی وہ حضرت ابوبکر سے بھی محبت کرتے تھے۔ اور ان دونوں میں اس بات کا مقابلہ تھا کہ کون اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور کون نیکیوں میں آگے بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے یہاں آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں کس کی؟ تو حضرت عائشہ خاموش رہی۔ دل میں یہ خیال آیا کہ میرے ابا کے علاوہ اور کون ہوگا، میرے ابا کے علاوہ اور کون ہوگا؟ تو حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا عمر کی، فرمایا عمر کی۔ تو حضرت عائشہ کا چہرہ اتر گیا
پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے جب یہ کہا کہ آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں تو میرے دل میں خوشی یہ تھی کہ آپ یہ کہیں گے کہ تیرے ابا ابو بکر کی، لیکن آپ نے تو عمر کا نام لیا تو میرے ابا پیچھے رہ گئے۔ فرمایا عائشہ ابو بکر تو بہت آگے ہیں، ابو بکر تو بہت آگے ہیں اور ان کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب نیکیوں کے کمانے کا شوق کتنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین بن گئے تو مدینہ منورہ میں ایک بیوہ نابینا عورت رہتی تھی، بیوہ تھی، کوئی اس کی اولاد بھی نہیں تھی اور نابینا تھی۔ اب ظاہر بات ہے جب ایسا کوئی ہو تو اب نہ تو وہ کھانا پکا سکتا، نہ برتن دھو سکتا، نہ کوئی کام کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو امیر المومنین بننے کے بعد روزانہ صبح جا کر اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، اس کے برتن دھوتے، اس کا پانی بھرتے، اس کا کھانا بناتے، سب کر کے آ جاتے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا تو یہ سوچا کہ ابوبکر سے پہلے جا کر یہ کام میں کر دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہنچے تو دیکھا کہ ابوبکر گھر سے باہر نکل رہے ہیں، پتہ چلا کہ کام ہو گیا۔ اگلے دن پہنچے تو دیکھا کہ ابوبکر ان کا کام ختم کر کے اور گھر کے دروازے سے باہر نکل گئے۔ پھر یوں کہنے لگے کہ عمر کہنے لگے ابوبکر میں تم سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، میں تم سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کا گھر میری جنت کے دائیں طرف اور عمر کا گھر میری جنت کے بائیں طرف۔ فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھی ہوتے ہیں اور میرے ساتھی ابوبکر اور عمر۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ گویا آخری آرام گاہ کے لیے جو اجازت دی وہی دونوں لوگوں کو۔ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، 3 آدمیوں کی جگہ تھی۔ اللہ کے رسول کے بعد جب ابوبکر کا انتقال ہوا تو ظاہر بات ہے کہ ابا تھے تو ابا کے لیے تو اجازت سر آنکھوں پر تھی، دفنہ دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تب جا کر اماں عائشہ سے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دیں تو میرے جنازے کو روضہ اقدس کے دروازے تک لے جانا اور پھر دروازے پہ کھڑے ہو کر کے یہ کہنا یا رسول اللہ عمر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آ جائے، دروازہ کھل جائے تو میرا جنازہ اندر لے جانا ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ زندگی کا جب آخر آیا تھا اس وقت ایک مرتبہ اپنی زندگی میں بھی حضرت عائشہ سے درخواست کی تھی۔ حضرت عائشہ نے یوں کہا تھا کہ امیر المومنین یہ جگہ روکی تو میں نے اپنے لیے تھی لیکن آپ کا حق یہاں زیادہ ہے، میں اجازت دیتی ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ کہا تھا کہ دیکھو عائشہ نے اجازت دے دی ہے لیکن وہ میرے امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اجازت دی، جب میرا انتقال ہو جائے اور میں ایک گویا لاش بن جاؤں تب جا کر دوبارہ پھر پوچھنا، ہو سکتا ہے کہ وہ امیر المومنین کا جو پردہ ہے وہ ختم ہونے کے بعد عائشہ کی رائے بدل جائے، اس لیے پھر دوبارہ اجازت لینا۔ چنانچہ جب دوبارہ اجازت لی گئی اور عائشہ نے اجازت دے دی تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جنازے کو لے جا کر دروازے کے پاس رکھا گیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے آواز دی یا رسول اللہ عمر حاضر ہے، اجازت چاہتا ہے، تو دروازے اپنے آپ کھل گئے اور جب دروازے اپنے آپ کھل گئے تب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو وہاں دفنایا، قیامت تک کے لیے ساتھ ہو گیا۔
تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حق یہ ہے کہ آپ کے صحابہ سے اسی ترتیب سے محبت کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول بے انتہا محبت کرتے تھے، اور محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا، اس بیٹی کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی کا نکاح کیا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے اور تہبند پہن رکھا تھا، اور تہبند آپ کا کھسک کر یہاں گھٹنے تک آ گیا۔ لوگوں نے آ کر کے بتایا یا رسول اللہ ابو بکر آئے۔ فرمایا بلا لو۔ آپ لیٹے رہے، ابو بکر آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا رسول اللہ عمر آئے، بلا لو۔ آپ لیٹے رہے، عمر آ کر بیٹھ گئے۔ یا رسول اللہ بلال آئے، بلا لو۔ آپ لیٹے رہے، بلال آ کر بیٹھ۔ یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں۔ اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے برابر کیے، اپنی چادر برابر کی، ٹھیک سے اوڑھی، پھر فرمایا اب بلاؤ۔ تو حضرت بلال نے پوچھ لیا، اللہ جزائے خیر دے صحابہ کو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ کر مجھے تمہیں زندگی کے بڑے بڑے سبق دے گئے۔ یا رسول اللہ ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے، عمر آئے تو آپ لیٹے رہے، میں آیا تو آپ لیٹے رہے، عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے اپنی چادر درست کی۔ فرمایا کہ عثمان سے اللہ حیا کرتا ہے، عثمان سے اللہ حیا کرتا ہے، تو پھر میں کیوں نہ حیا کروں؟ آپ نے جمعے میں خطبے میں سنا ہوگا نا، اکمل الحیاء والایمان۔ حضرت عثمان کا جب نام لیتا ہے خطیب خطبے میں کہ امیر المومنین سیدنا عثمان اکمل الحیاء والایمان، کہ حیا میں کامل تھے، تو اتنی کامل حیا تھی کہ اللہ بھی ان سے حیا کیا کرتا تھا، رسول اللہ نے بھی اس حیا کا خیال رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر شریعت میں اجازت ہوتی اور میری اور بیٹیاں ہوتی اور ایسا موقع آتا رہتا تو میں جتنی بیٹیاں ہوتی عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس رات حضرت عثمان نے خواب دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج شام کو روزہ میرے ساتھ کھول لینا، اور اسی دن روزے کی حالت میں شہید ہو گئے اور رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ صحابہ ایسی محبت کرتے تھے رسول اللہ سے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوبکر کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ امیر مومنین مدینے میں اب رہا نہیں جاتا، آقا کے بغیر مدینے میں رہا نہیں جاتا۔ جس دن آپ کا وصال ہوا حضرت بلال اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جنازہ رکھا ہوا تھا اور اذان دے رہے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر زبان پہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ہوش آیا، پوچھا بلال کیا ہوا؟ کہنے لگے روز جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا رسول اللہ کا چہرہ سامنے ہوتا تھا، آج جب زبان پر اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو رسول اللہ نظر نہیں آئے، برداشت نہیں کر پائے۔ ایسی محبت۔ پھر حضرت ابوبکر سے کہا کہ امیر المومنین آقا کے بغیر مدینے میں دل نہیں لگتا، اجازت دے دیجئے میں کہیں اور چلا جاؤں اور جا کر دین کی خدمت کروں۔ بہت اصرار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے دمشق بھیج دیا، وہاں جا کر دین کا کام کرنے لگے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے کے بعد ایک دن رات کو خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا بلال تم تو بڑے بے وفا نکلے، تم تو ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ اوہو، آنکھ کھل گئی اور اسی وقت اٹھے
اپنا اونٹ کا کجاوا کسا اور سامان رکھا. بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ رسول اللہ نے بلایا اور اونٹ پر بیٹھے اور اونٹ کو دوڑایا اور اتنا دوڑایا کہ 1 مہینے کا سفر 1 ہفتے میں پورا کیا. اور رسول اللہ کے دیدار کا ایسا شوق اور ایسی حالت ہو گئی کہ یہ بھول گئے کہ رسول اللہ کا وصال ہو چکا ہے. مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی کے باہر اپنا اونٹ باندھا اور مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوئے. جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور رسول اللہ کی قبر اطہر پر نگاہ پڑی تو چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں؟ اور آپ کی قبر اطہر سے چمٹ گئے، رونے لگے. مدینے والوں کو پتہ چلا کہ سیدنا بلال آئے ہیں. ہر طرف ایک ہی آواز، بلال آ گئے، رسول اللہ کے زمانے کی اذان سننے کو ملے. بلال آ گئے، رسول اللہ کے زمانے کی اذان سننے کو. اب ہر ایک یہ کہہ رہا ہے بلال اذان دے دو، بلال اذان دے دو. سب کو ایک جواب، نہ میں یہاں سے قسم کھا کر کے گیا تھا کہ اب کبھی اذان نہیں دوں. یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے. حضرت عمر نے کہا بلال ہمیں ہمارے آقا کے زمانے کی اذان سنا. کہنے لگے نہیں عمر، میں قسم کھا چکا ہوں، میں اذان نہیں دے سکتا. تو حضرت عمر خاموش اٹھ کر چلے گئے اور سیدھے حضرت حسن حضرت حسین کے پاس گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ بلال آئے ہیں، اگر تم کہو گے تو وہ تمہاری بات نہیں ٹالیں گے اور تمہارے کہنے سے وہ اذان دے دیں گے اور ہم سب کو اپنے آقا کے زمانے کی اذان سننے کو مل جائے. تو وہ دونوں، حضرت عمر نے جب جا کر کہا تو دونوں بچے دوڑے ہوئے آئے، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ. دونوں آئے اور آ کر کے حضرت بلال کی ٹانگوں سے چمٹ گئے. چچا جان، چچا جان ہمیں ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دیجیے، ہمیں ہمارے نانا کے زمانے کی اذان سنا دیجیے. حضرت بلال نے دونوں کو سینے سے لگا لیا اور چمٹا لیا. کہنے لگے میرے بچوں، ہمارے آقا نے کبھی تمہاری فرمائش نہیں ٹالی، بلال کی کیا مجال ہے جو تمہاری فرمائش ٹال سکے. ہاں میں اذان دوں گا، میں قسم کا کفارہ دوں گا اور تمہاری فرمائش پوری کروں گا. اور پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. جب اذان دی تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے. سب دوڑ کے آ گئے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی. ایک عورت اپنے گود میں بچے کو لے کر دوڑی ہوئی آئی. اذان ختم ہوئی تو ماں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے رسول اللہ کو یاد کر کے. تو اس ماں نے، اس بچے نے اپنی ماں کے آنکھوں کے آنسو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے پوچھے اور آنسو پوچھتے ہوئے وہ معصوم بچہ یوں کہنے لگا، امی بلال تو آ گئے، رسول اللہ کب آئے؟ بلال تو آ گئے، رسول اللہ کب آئے؟ ایسی محبت کرنے والے وہ صحابہ اور صحابیات اور ان کے بچے، ان کا حق ہے کہ ان صحابہ سے محبت کی جائے، ان صحابہ سے محبت کی جائے. وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ساری دنیا کے قطب اور ابطال، ساری دنیا کے اللہ والے بزرگ اور غوث جتنے درجات حاصل کر سکتے ہو دنیا میں اللہ کے قرب کے، وہ سارے قرب کے درجات حاصل کر لینے والے سب مل جائیں، سب مل جائیں، سب مل کر ایک صحابی کی قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے. جو نعمت انہیں حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کا دیدار کیا ہے، معمولی بات ہے. رسول اللہ کی صحبت انہیں ملی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصحابۃ کلہم عدول، میرے سارے صحابہ سچے ہیں. ہمارے لیے تو ان کی عظمت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں. سب ختم، ساری باتیں ختم، وہ صحابی ہیں، بس یہی بات ان کی عظمت کے لیے کافی ہے. ساری دنیا مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کتنا بڑا علم کا پہاڑ کیوں نہ ہو جائے،
اور کتنی ساری چیزیں کیوں نہ وہ اپنے اندر جمع کر لے، جو مخلص صحابی ہے وہ صحابی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، اور اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کو اپنے سر پر بٹھانا، اس کو اپنے سر کا تاج سمجھنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ صحابہ کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی آدمی عیب نکالے، ان کی کمی کو بیان کرے، ان کی تنقیص کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، خدا کی قسم اس کا ایمان سلامت ہے۔ یہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں، یہ رسول اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں۔ ان صحابہ سے محبت کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کی محبت میں ذرا سی بھی کہیں کمی آئے گی، ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ صحابہ سینکڑوں واقعات، صحابہ اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنا آل اولاد سب رسول اللہ پر فدا کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں اور پھر ان کے باپ چچا ان کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں، تو باپ نے کہا، چچا نے کہا، بھائی نے کہا، سب نے کہا کہ زید گھر چلو، اماں ہیں، ابا ہیں، بھائی بہن ہیں، اپنا گھر ہے، یہ ہے، فلاں ہے، چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا چچا ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر تم نہ جانا چاہو تو میرے حال سے تم باخبر۔ زید نے ابا کو دیکھا، چچا کو دیکھا، بھیا کو دیکھا، اور سب کو دیکھنے کے بعد یوں گھوم کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، پھر یوں کہنے لگے، فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھلا آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا؟ اب وہ باپ چچا کہنے لگے، ماں باپ کو چھوڑ کر، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر تم ایک اجنبی کے پاس غلامی کی زندگی، کیا ہو گیا تمہیں؟ فرمایا، ابا چچا جو بات میں نے ان میں دیکھی ہے وہ بات تم میں سے کسی میں نظر نہیں آتی۔ اور اتنا کہنا تھا کہ رسول اللہ نے باہیں پھیلا دیں، حضرت زید چھلانگ مار کر کے آ کر رسول اللہ کی گود میں بیٹھ گئے، اور یوں اپنے سینے سے چمٹا کر کے فرمایا، زید آج سے میرا غلام نہیں، زید آج سے میرا بیٹا۔ ہاں، بچوں میں محبت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے جن سے محبت کی جائے۔ فرشتوں نے محبت کی، اللہ نے محبت کی، کتنی محبت، اللہ اکبر۔ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی جی دیدار کا دل چاہ رہا ہے، آپ کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے آپ کو دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے۔ سوچو کتنی محبت ہوگی اللہ۔ تو اس نبی سے محبت کرنا اور اس نبی کے صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ صحابہ سے اس لیے محبت کرنا کہ انہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی، صحبت پائی ہو یا نہ پائی ہو، ان کی آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا، وہ اسی وجہ سے صرف ہمارے لیے عظیم الشان ہے، عظیم المرتبت۔ ایک تعریف بتا دی گئی کہ ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی ہیں۔ اب جس کو یہ درجہ حاصل ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، رسول اللہ کا دیدار کر لیا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ حق ہے اس سے محبت کرنا، حق ہے اس کی عظمت دل میں بٹھانا، حق ہے اس کا، ایمان کا جز ہے، ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں۔ اللہ اس کے رسول سے، رسول اللہ کے صحابہ سے اتنی محبت کرنا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک اور خصوصیت بتا دی، کیا؟ ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میرا خاندان،
آل رسول یہ قیامت تک رہیں گے. کتاب اللہ بھی قیامت تک رہے گی اور آل رسول بھی قیامت تک رہیں گے. اسی وجہ سے اہل اللہ کے یہاں آپ جائیے تو سادات سے محبت کا ایک الگ انداز ہے. ان کے سادات کے ساتھ اکرام کا ایک الگ معاملہ ہے ان کے یہاں کہ یہ کون ہے، کہ یہ سید ہے، یہ آل رسول سے ہے، اس لیے اس کا یہ اکرام کرو، اس لیے اس کو یہ دے دو، اس لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ کرو. میرے شیخ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات کا بے انتہا اکرام کیا کرتے تھے. ہم جاتے تھے، لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ان کی چائے بن کے آتی تھی. اب وہ آدھی چائے کی آدھی چائے بچے گی تو وہ اپنے خادم سے کہتے تھے میرے بارے میں کہ یہ چائے اسے دے دو، یہ سید ہے. یہ کہہ کر کے کہ یہ چائے اسے دے دو، یہ سید ہے. لوگ آ کر کے بیٹھتے تھے تو بیٹھنے میں اسے یہاں بٹھا لو، یہ سید ہے. صرف اس وجہ سے آل رسول کی عظمت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عظمت اور محبت، اس بنیاد پر کہ نبی سے رشتہ داری ہے، نبی کا خاندان ہے، اس لیے میں محبت کرتا ہوں. نبی فرما کر جا رہے ہیں اگر تم ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے، اللہ کی کتاب اور میرے خاندان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، لن تضلوا ابدا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو خاندان کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پوجا نہیں کرنی ہے خاندان کی کہ پھول چڑھانے لگو، پوجا نہیں کرنی. خاندان کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا دیا ہے، آل رسول میں جو افراد اس طریقے پر چل رہے ہیں ان کو اپنا پیشوا مان کر ان کے پیچھے چلتے چلے جانا، یہ ہے مقصد. ورنہ حضرت فاطمہ سے اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا فاطمہ کل قیامت کے میدان میں تجھے یہ بات کام نہ دے گی کہ تو فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے اس لیے جو چاہے کرو. جب فاطمہ سے یہ کہہ دیا تو پھر میرے تمہارے جیسے لوگوں کا کیا معاملہ کہ تم اس بات پر خالی پھولے سماتے رہو کہ نہیں میں سید ہوں تو جنت کا ٹھیکیدار ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. کل قیامت کے میدان میں اعمال دیکھے جائیں گے. ہاں، سید ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے جو چاہے کرو. یہ تو اللہ کے رسول صاف کر کے چلے گئے کہ فاطمہ اگر تم طریقہ چھوڑ دو گی تو کل قیامت کے میدان میں یہ بات تمہیں نفع نہیں دے گی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو اور اس کی وجہ سے تمہیں نجات مل جائے. نا، نجات تو اعمال پر ملے گی، نجات تو اللہ کی رحمت پر ملے گی. آل رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل رہے ہیں ان کو اپنا بڑا مان کر ان کی اتباع کرتے ہوئے چلے جاؤ گے تو تم گمراہی سے بچ جاؤ. اور ساتھ ساتھ آل رسول کو بھی یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو تم کو ہر وقت اس بات کی لاج رکھنی ہے کہ تم آل رسول سے ہو. تمہارے اخلاق وہ ہونے چاہیے جو رسول اللہ کے تھے، تمہارا ایمان وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ بنا کر گئے، تمہارے اعمال ویسے ہونا چاہیے جو رسول اللہ سکھا کر گئے ہیں. تم آل رسول ہو. کل قیامت کے میدان میں رسول اللہ تم سے پہلے پوچھیں گے کہ تم ہمارے تھے، تم نے کیا کیا. حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی گردن اپنے گھر والوں کی گردن کیوں کٹوا دی تھی؟ ایک ہی تو بات تھی کہ کل قیامت کے میدان میں نانا جان یہ پوچھیں گے کہ میری امانت ایک نااہل کے ہاتھ میں جا رہی تھی، تم کیا کر رہے تھے؟ اور اس نااہل کے ہاتھ میں جانے کے بعد اس امانت کا کیا ہوتا اور کیا بگاڑ آتا، تم کیا کرتے رہے؟ تم نے صلح کر لی، تم نے سمجھوتا کر لیا، اس لیے میں سمجھوتا نہیں کروں گا، جان جائے گی تو دینے کو تیار. بس اس بات پر اپنی گردن کٹا دی تھی. آل رسول ہونے کا حق ادا کیا تھا. آل رسول کا مقصد یہ ہے کہ آگے بڑھ کر کے امت کی قیادت کریں.
امت کو سنبھالے، یہ ذمہ داری ہے۔ جہاں جہاں رہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی نسبت رکھنے والے، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ تم اگر آل رسول ہو تو قائد بنو اور آگے بڑھ کر امت کی قیادت کرو، اور وہ حالات جن حالات کو امت نہیں جھیل پا رہی ہے تم آگے آ کر کے ان حالات کا مقابلہ کرو، یہ پیغام۔ اس لیے بھائی ہم اور آپ سب اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ اس کے رسول سے اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کریں، صحابہ سے اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کریں۔ جتنا اپنے دل کے اندر اللہ اس کے رسول کی اور صحابہ کی عظمت کو اور محبت کو بٹھاؤ گے، اللہ اتنا ایمان کا کمال عطا فرمائے، اللہ اتنا اپنا تعلق عطا فرمائے گا، اللہ اتنا اپنی مناجات کی لذت عطا فرمائے گا۔ اللہ مجھے بھی یہ دولت نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی یہ دولت نصیب فرما دے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔